بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وآله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم و معزز سامعین، پچھلی مجلس میں ایمان کی اہمیت اور یہ کہ ہمیں موجودہ حالات میں اپنے ایمان کی فکر کرنے اور اپنے ایمان کو بچانے، اس کی حفاظت کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اس تعلق سے چند باتیں پیش کی گئی تھی اور اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اگر ہم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام کہ اپنے آپ کو گناہوں اور نافرمانیوں سے بچانا ہوگا۔ غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی گناہ ہو فوراً بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہ سے معافی مانگے اور اللہ رب العالمین کے حضور سچی توبہ کرے۔ دوسری چیز جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو خالص کرنا ہوگا اور ایمان کو ملاوٹ سے بچانا ہوگا۔ ہر قسم کی ملاوٹ سے اپنے ایمان کو پاک کرنا ہوگا۔ اس کے اندر سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو کفریہ اور شرکیہ عقائد سے پاک کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر کفریہ شرکیہ عقائد کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ایمان بالکل خالص ہونا چاہیے اور اس قسم کے تمام باطل نظریات اور عقائد سے ہمارا ایمان صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایک بندہ اگر ایمان کا دعویٰ کرے اور پھر اس کے ایمان کے اندر کفریہ شرکیہ عقائد کی ملاوٹ ہو جائے تو ان کفریہ شرکیہ عقائد کی تاثیر اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے ایمان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے ایمان کے خاتمے کا ضائع ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دوسری چیز، ایمان کو خالص کرنے کے لیے، ملاوٹ سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ بدعات سے اجتناب کرے۔ بدعات یعنی وہ کام جن کو دین کے نام پر ایجاد کیا گیا، وہ نئے کام، وہ نئے معاملات، نئے امور جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے اور اس کو دین کا نام دیتا ہے اور اس کو ثواب اور عبادت کا درجہ دیتا ہے تو وہ شخص بدعت والا کام کر رہا ہے۔ اور جس بندے کے ایمان کے اندر بدعت کی ملاوٹ ہو جائے تو بعض بدعات اور بعض دین کے نام پر ایجاد کیے گئے نئے کام ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ بندے کے ایمان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کئی چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بہت سارے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن کالے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، ایمان قبول کیا اور پھر اس کے بعد تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تو یہ ان کو کہا جائے گا۔ تو یہ کون ہے کالے چہرے والے؟ جن کے چہرے قیامت کے دن کالے سیاہ ہو جائیں گے، اس کی تفسیر کی گئی کہ اس سے مراد اہل بدعت ہے، وہ لوگ جو دین کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں اور ان کو دین کا درجہ دیتے ہیں، تو ان کے چہرے قیامت کے دن کالے سیاہ ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض ایسی بدعات ہوتی ہیں جو بندے کو ایمان سے محروم کر کے رکھ دیتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ وصیت کی ہے کہ بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی پیروی کرنا، اور اس راستے کے ارد گرد یا آس پاس جو بہت سارے راستے ہیں ان راستوں کے اوپر نہ چلنا، کیونکہ اگر تم سیدھے راستے کو چھوڑ کر اس کے ارد گرد آس پاس موجود دوسرے راستوں میں سے کسی پر چلو گے تو وہ راستہ تمہیں سیدھے راستے سے دور کر دے گا اور تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے گا۔ اب یہ صراط مستقیم کے آس پاس ارد گرد کون سے راستے ہیں، اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ اس سے مراد بدعات ہے، اس سے مراد دین کے اندر ایجاد کی جانے والی بدعات ہے۔ تو جب کوئی بندہ بدعت کی راہ پر چلتا ہے تو صراط مستقیم سیدھے راستے سے وہ بھٹک جاتا ہے، وہ سیدھا راستہ جس کے لیے ہر نماز کے اندر اللہ سے دعائیں کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بدعات اس قدر خطرناک ہے، اور پھر یہ جو بدعات کا راستہ ہے اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ تو ایمان کو بدعات سے خالص کرنا ہے، پاک کرنا ہے، صاف ستھرا بنانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان کا دعویٰ بھی ہے، بدعات بھی دھڑلے سے کی جا رہی ہے، ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور دین کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کر کے بندہ ان کو دین سمجھ کر وہ کرتا جا رہا ہے، تو اس سے اس کا ایمان کمزور ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان بدعات کا عادی ہو جانے کی وجہ سے بندے سے ایمان چھین لیا جائے گا اور اس کو احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز جس سے اپنے ایمان کو خالص کرنا ہے، ملاوٹ، جس کی ملاوٹ سے اپنے ایمان کو پاک کرنا ہے، وہ ہے شک کی ملاوٹ۔ شک سے اپنے ایمان کو پاک کریں، کیونکہ شک یہ ایسا دیمک ہے، اگر کسی بندے کے ایمان کو لگ جائے تو اس کے ایمان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ جو شک کی بیماری ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ یہ شک کی بیماری منافقین کے دلوں کو لگی ہوتی ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے، سچا پکا مومن ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی کسی بات کے بارے میں اور ایمان کے کسی مسئلے کے بارے میں، دین کے کسی مسئلے کے بارے میں، سچے پکے مومن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہوتا ہے۔ یہ منافقین کا شیوا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور منافقت یہ دونوں چیزیں ایک دل کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن بتاتا ہے کہ شک کرنا یہ کس کا کام ہے؟ منافقوں کا کام ہے۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، فرمایا وہ اپنے شک اور شبہ کے اندر حیران اور پریشان گھومتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا۔ اور اہل ایمان کا شیوا کیا ہے؟ قرآن کے شروع کے اندر لکھا ہوا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ۔ متقین کی پہلی صفت الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ،
جن کا غیب کے اوپر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر یقین ہوتا ہے. تو یقین یہ مومن کی صفت اور خوبی ہے، اور اسی کے اوپر، یقین کے اوپر مومن کے ایمان کی بنیاد ہوتی ہے. اور شک کرنا یہ منافق کی بری خصلت اور اس کی یہ بری صفت ہے. اور نفاق کی بنیاد ہوتی ہے کس کے اوپر؟ شکوک و شبہات کے اوپر. جس انسان کا ایمان کمزور ہو، یا وہ صرف زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اسے اللہ اور اس کے نبی کی بات کے اوپر شک ہوگا، اسے قرآن کے اوپر شک ہوگا، اسے بنیادی عقائد کے اوپر شک ہوگا، اسے ایمان کے معاملات کے اندر شک ہوگا، اسے اسلام کی حقانیت کے بارے میں شک ہوگا، اسے آخرت کے بارے میں، حساب کے بارے میں، دیگر یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں وہ شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہوگا. تو فرمایا کہ ایمان اور نفاق یہ دونوں ایک دل کے اندر، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر ہم چاہیں تو اس کو اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یقین اور شک یہ دونوں چیزیں ایک دل کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، افضل الاعمال عند اللہ، اللہ کے ہاں اعمال میں سے سب سے افضل عمل ایمان لا شک فی، وہ ایمان ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک نہ ہو. شک سے خالص اور پاک ایمان اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں سے افضل عمل ہے. اپنے ایمان کو خالص کرے، پاک کرے. خاص طور پر آج کے دور کے اندر شکوک و شبہات بڑھ گئے. مسلمانوں کی اکثریت اللہ اور اس کے نبی کی باتوں پر اتنا یقین نہیں رکھتی جتنا بے دین کافر سائنسدانوں کی، ملحد بے دین سائنسدانوں کی باتوں کے اوپر مسلمانوں کی اکثریت جتنا یقین رکھتی ہے. جتنا یقین ہمیں آج لوگوں کے تجربات اور مشاہدات پر ہوتا ہے، لوگوں کی کہی بات کے اوپر ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے اکثر مسلمانوں کا اتنا یقین قرآن کے اندر لکھی بات کے اوپر نہیں. اور میں یہ بات بغیر کسی مبالغے کے کر رہا ہوں. یہ ہمارے آج ایمان کی حالت ہے. اور یہ جو شک ہے یہی وجہ ہے کہ آج ایک چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور اس کے برعکس، اس کے الٹ کوئی بات قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، دین کے اندر ہوتی ہے. قرآن کے اندر ایک بات لکھی ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کے الٹ بات ہے. اب کیا ہوگا؟ شیطان بندے کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا، شک و شبہ پیدا کر دے گا، اور بندے کے دل کے اندر یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ پتہ نہیں دین کی بات، دین کا مسئلہ درست ہے بھی یا نہیں ہے. کیوں؟ وہ سامنے جو اس کو چیز نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ. حالانکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا یقین ہو قرآن کی بات کے اوپر، دین کی بات کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا یقین انسان کو اپنی آنکھوں دیکھے پر ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. نبی کریم علیہ السلام سے صحیح ثابت شدہ بات کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہو سکتی. دین کا کوئی مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن دین کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو اتنا یقین ہو کہ آنکھوں دیکھے سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد اسی چیز کے اوپر ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کو دین کی بنیادی باتوں کے اوپر وہ یقین نہیں رہا انہیں جو یقین ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایمان کو بیچ دیتے ہیں.
اور اپنے ایمان کی اپنے ہاتھوں سے بربادی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کو اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے اس کا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کے اوپر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ نبوت اور رسالت والا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر ایمان ہمارے ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اب اس چیز کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین اور پکا یقین ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی قادیانی آئے اور وہ کہے کہ غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی نبی تھا، وہ بھی رسول تھا، اور وہ قرآن کی بعض آیتیں نکال کر اس کے غلط سلط ترجمے دکھا کر کے ہمیں بہکانا شروع کر دے، اور اسی طرح سے بعض احادیث کا مفہوم بگاڑ کر یا بعض من گھڑت جھوٹی احادیث نکال کر ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے اور ہمارے یقین کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج بعض مسلمانوں کے اوپر قادیانیوں کا ہیلا کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یقین نہیں، دین کے اس بنیادی مسئلے کے اوپر یقین نہیں۔ اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر ایمان بچانا ہے تو ایمان کو شک کے دیمک سے محفوظ کر لیں، ورنہ یہ شک آہستہ آہستہ اندر سے بندے کے ایمان کو ایسا کھوکھلا کر دیتا ہے کہ جب فتنے کی کوئی تھوڑی سی معمولی سی آندھی آتی ہے بندے کا ایمان اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو ایمان بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو خالص کریں، کفریہ شرکی عقائد سے بھی، بدعات سے بھی، اور اسی طریقے سے تمام قسم کے شک اور شبہ سے اپنے ایمان کو خالص کر لیں، پاک کر لیں۔ یہ ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، سلامت رہے، تو ایک کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم کوئی نافرمانی کا کام کر بیٹھتے ہیں، تو ایمان بچانا ہے تو پھر گناہ کے کام کے اوپر ڈٹ نہیں جانا ہے، کیے ہوئے گناہ کے اوپر دلائل پیش نہیں کرنے ہیں، بہانے پیش نہیں کرنے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے لیے اپنے گناہ کو درست ثابت کرنے کے لیے، بلکہ بعض لوگ اپنے گناہ کو نیکی اور عبادت ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات کروڑ کروڑ کر پیش کریں گے، احادیث کا عجیب و غریب مفہوم نکال کر پیش کریں گے۔ تو یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ چیز مومن کے شان نشان نہیں ہے۔ مومن کے شان نشان کیا ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہے، معافی کی درخواست کرتا ہے، اور اپنے گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اور اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے، اے اللہ اب یہ غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ گناہ نافرمانی دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص گناہ کے اوپر ڈٹ جائے اور اسی طریقے سے گناہ کے اوپر وہ ضد اختیار کر جائے، اڑ جائے اس کے اوپر، اور اس کے لیے ہیلے بہانے اسی طرح سے دلیلیں تراشنا شروع کر دے، تو اس بندے کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ اور یہ جو گناہ کے اوپر ڈٹ جانے والا معاملہ ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھ رہے ان کو کوئی کہے نماز پڑھنے کا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے میرے نماز نہ پڑھنے کا گناہ تو اتنا بڑا ہے، میں کوئی دنیا میں اکیلا تمہیں بے نماز نظر آتا ہوں۔
دنیا میں اور لوگ نہیں ہیں؟ میرے نماز نہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ کون سی بڑی مصیبت آ جائے؟ یہ گناہ کے اوپر ڈٹ جانا ہے، اور یہ گناہ کے اوپر ڈٹ جانا یہ چیز بندے کو ایمان سے محروم کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، یہ نماز کی مثال ہے، ہم اور مثال بھی لے سکتے ہیں۔ ایک انسان گناہ کا کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، مثلا سود کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کو کسی نے نصیحت کی کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو وہ آگے سے ڈٹ جائے، وہ کہے کہ اتنے سارے لوگ دنیا کے اندر کرتے ہیں، تمہیں وہ نظر نہیں آتے، اگر میں نے کر لیا ہے تو کون سی مصیبت آ گئی، اب کون سی آفت آ گئی ہے ایسے؟ تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو پھر سنیے اللہ نے قرآن کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر جا، اس نے گناہ کیا، غلط کام کیا، کہنے والے نے کہا اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف کر، آگے سے وہ کیا کرتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، تو اسے گناہ کے اوپر غرور آ جاتا ہے، گناہ کے اوپر گھمنڈ آ جاتا ہے، اور گناہ کے اوپر اس کی ادا پرستی جا اٹھتی ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کیا ہے میں نے، جو کرنا ہے کر۔ بعض ایسے بدبخت اور ظالم جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے اور ایسے دین سے خارج ہو چکے کہ جب ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے تم نے گناہ کا کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے کیا ہے، اللہ سے دعا کرو سزا دینی ہے تو دے دے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ ایک مومن کی زبان پر باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کو گناہ کے اوپر گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کی انا جاگ اٹھتی ہے گناہ کے اوپر۔ فرمایا فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو جہنم کافی ہے۔ تو اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی وحی سنائی ہے اور فرمایا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ہم نے کہا کہ بعض دفعہ انسان گناہ کے اوپر ڈٹ جاتا ہے اور وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور واضح مثال ہمارے سامنے ابلیس کی ہونی چاہیے۔ ابلیس یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کرنے والا تھا، بڑی عبادت کرنے والا تھا، جیسے کہ علماء نے، مفسرین نے اس کی تفصیلات لکھی ہے۔ زمین کے اوپر انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے یہاں پر موجود تھے، جن یہاں پر موجود تھے، انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا، اور جن یہاں پر زمین پر رہتے تھے، انہی میں سے ایک جن ابلیس بھی تھا۔ اتنا بڑا عبادت گزار کہ اللہ رب العالمین نے اس کو زمین سے اٹھا کر اس کو آسمانوں کے اوپر جگہ دی، فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، یہ اللہ نے اعزاز دیا۔ اتنا بڑا عبادت گزار، لیکن اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرنا ہے، وہ حکم ابلیس کو بھی تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ میں نے جب تجھے حکم دیا تھا تو تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آگے سے وہ شرمندہ نہیں ہوا، اپنی اس غلطی کے اوپر شرمندہ نہیں ہوا، پچھتایا نہیں، بلکہ کیا کہتا ہے قال انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب کیا تھا؟ اس نے اپنا فلسفہ پیش کیا، اپنا فلسفہ پیش کیا، اپنی قیاس آرائیاں پیش کی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور آگ مٹی سے کیونکہ بہتر ہوتی ہے لہٰذا میں ان سے بہتر ہوں، اور جو افضل ہے وہ اپنے سے کم درجے والے کو سجدہ کیوں کرے؟ نعوذ باللہ۔ تو چاہیے تو یہ تھا، اللہ نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ حکم دیا تھا، تو وہ کیا ہو جاتا؟ جھک جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معافی کی درخواست پیش کرتا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے اس حکم کو نہیں مانا اور آپ کی نافرمانی کر دی، یا اللہ مجھے معافی کی چاہیے، بخشش چاہیے، یہ اس کا رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ ڈٹ گیا۔
حکم نہیں مانا ڈٹ گیا. اب دیکھیں ایک حکم نہیں مانا اور اس کے اوپر وہ ڈٹ گیا اس نافرمانی کے اوپر, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. ایمان بھی ختم, عبادتیں بھی ضائع, نیکیاں بھی برباد اور تمام کے تمام اعمال کا بیڑا غرق ہو گیا صرف ایک گناہ کے اوپر ڈٹ جانے کی وجہ سے. اور صرف یہی نہیں, اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی. اور صرف یہی نہیں, اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں کو بھی ابلیس گمراہ کرے گا, جتنے جنوں کو بھی ابلیس گمراہ کرے گا, ان سب کے گمراہ ہونے کا جو گناہ ہے وہ ابلیس کے اوپر بھی رہے گا. تو یہ کس چیز کا نتیجہ نکلا؟ گناہ کے اوپر ڈٹ جانے کا. تو کبھی بھی بندہ گناہ کے اوپر نہ ڈٹے, گناہ پر ضد نہ کرے, ضد پکڑ کر نہ بیٹھ جائے, جسے ہم کہتے ہیں اڑ جانا, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ورنہ ایک غلطی کے اوپر ڈٹ جانے, ضد پکڑنے کی وجہ سے ایمان سے بندہ معلوم ہو سکتا ہے, ایمان بندے کا ضائع ہو سکتا ہے. ایمان بچانا ہے, اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اور ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے, ایک اور کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی دنیاوی فائدے اور مفاد کو ایمان اور دین کے اوپر ترجیح اور اہمیت نہیں دینی. دنیاوی فائدہ, دنیاوی مفاد, چاہے وہ یورپ کے ویزے کی شکل میں ہو, چاہے وہ اربوں کھربوں ڈالر کی شکل میں ہو, چاہے وہ بڑی قیمتی گاڑیاں, بڑا اعلیٰ قسم کا گھر اس کی شکل میں ہو, اور دنیاوی مفاد وہ پراپرٹی اور بڑے بڑے بنگلے, بڑی بڑی کوٹھیاں, بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑا ہی زبردست قسم کا بینک بیلنس اس کی شکل میں ہو. کسی بھی شکل میں دنیاوی مفاد اور دنیاوی فائدہ, اس کو ایمان اور دین کے اوپر اہمیت نہیں دینی ہے, ورنہ ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھے گا. ایمان کی جہاں پر بات آ جائے, جہاں پر اسلام کی بات آ جائے, جہاں پر دین کی بات آ جائے, اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑا فائدہ بھی ہمارے جوتے کی نوک پر ہونا چاہیے. کوئی پرواہ نہ ہو, دنیاوی مفاد جاتا ہے تو چلا جائے, دنیاوی فائدہ اس سے معروف ہو جائے تو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ دنیا کتنا عرصہ رہے گی, ہم دنیا کے اندر کتنا عرصہ زندہ رہیں گے, دنیا کا نقصان ہوگا نا. لیکن اگر ایمان کو بچا لیا تو اپنی آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کا نقصان کرنے سے ہم بچ جائیں گے. اور اگر بندہ سوچے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, بعض مسلمانوں کی کیا بلکہ بہت سے مسلمانوں کی اب یہ سوچ بنتی جا رہی ہے, جب دنیاوی مفاد ان کے سامنے ہوتا ہے, دنیاوی فائدہ ان کے سامنے ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ دین نے کیا دیا ہے, اسلام نے کیا دیا ہے, اور اسی طرح سے دین کو قبول کر کے ہمیں کیا ملا ہے, یہ سوچتے ہوئے وہ دنیاوی فائدے اور مفاد کے لیے اپنے ایمان اور اپنے دین کا سودا کر بیٹھتے ہیں. کئی کلمہ پڑھنے والے آج مرتد ہو رہے ہیں صرف دنیا کے چند ٹکوں کے لیے. تو اگر ہمیں ایمان عزیز ہے, ایمان کو بچانا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے دین اور ایمان کے اوپر کسی چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. بڑے سے بڑا فائدہ, ایک طرف ایمان کا مسئلہ ہو, دین کا معاملہ ہو, اور دوسری طرف دنیا کے تمام خزانے جمع کر کے رکھ دیے جائے, ہم پھر بھی کس کو ترجیح اور اہمیت دیں؟ ایمان کو اور دین کو ترجیح دیں. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں, ان فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کر لو, نیکیوں میں جلدی کر لو. جو فتنے سخت اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے, ان فتنوں کے اندر صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا, شام کے وقت کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, ان فتنوں کے زمانے میں جن کی شدت یہ ہوگی کہ صبح مومن ہے, شام ہونے سے پہلے ایمان سے معروم ہو چکا ہے,
شام کو مومن ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، ان فتنوں کے زمانے میں بندہ کیا کرے گا؟ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالے گا، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے دین کا سودا کر دے گا۔ اور آج وہی فتنوں کا دور محسوس ہوتا ہے۔ لوگ چند ٹکوں کے لیے، یورپ کے ایک ویزے کے لیے اپنے ایمان بیچ رہے ہیں، ایک عورت لڑکی کو پانے کے لیے، اس سے شادی کرنے کے لیے اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں، باہر کے کسی ملک کے اندر سیٹل ہونے کے لیے اور کسی یورپی ملک کی شہریت، نیشنلٹی پانے کے لیے اپنے ایمان اور دین کے سودے کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی فتنے نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس قسم کے فتنوں سے اپنے دین اور ایمان کو بچانا ہے، حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر دین کی کسی بات اور مسئلے کے بارے میں، دین سے جڑی ہوئی کسی چیز کے بارے میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ، دیکھیں اگر ہم ایک چیز جس کا حکم قرآن حدیث دین کے اندر موجود ہے، اگر ہم نہیں کرتے اس کو تو یہ نافرمانی، یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے دل کے اندر نفرت رکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ چیز بندے کو ایمان سے محروم کر دے گی۔ مثال کے طور پر پردہ ہے، ایک مسلمان خاتون جو پردہ نہیں کرتی، اس کو جب کہا جائے کہ قرآن کے اندر اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، آگے سے وہ عورت کہتی ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، قرآن کے اندر جو اللہ کا حکم ہے وہ بھی بالکل سچ ہے، لیکن میری کوتاہی ہے، غلطی ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ نافرمانی کر رہی ہے، یہ گناہ کا کام کر رہی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آج ماڈرن قسم کی عورت جو اپنے آپ کو لبرل سمجھتی ہے، میں آزاد ہوں، میں کسی کی قیدی کو پابند تھوڑی ہوں، یہ آج کئی مسلمانوں کی بیماری لگی ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے، دین کا حکم آئے، میں آزاد ہوں، میں کسی کا قیدی تھوڑی ہوں، یہ ایمان سے محروم کرنے والی باتیں ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کے کسی مسئلے اور حکم کا پابند نہیں ہوں، اللہ کی قسم اس کا ایمان برباد ہو چکا ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا حکم آ جائے اور پھر بندہ کہے کہ میں آزاد ہوں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں لبرل ہوں، میں ماڈرن ہوں، میں جو چاہوں کرتا رہوں، میرے لیے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ چیز بندے کے ایمان کو تباہ اور برباد کر چکی ہے۔ اب آگے سے وہ ماڈرن عورت، لبرل عورت، آزاد خیال عورت، روشن خیال عورت وہ کہے قرآن کا حکم سن کر اچھا اس کا مطلب یہ ہے تم پردہ کروا کر مجھے تم قیدی بنانا چاہتے ہو، تم مجھے قید کرنا چاہتے ہو، یہ کرنا چاہتے ہو، وہ کرنا چاہتے ہو۔ پہلی عورت نے نافرمانی کی گناہ کیا اور یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں، دین کا کوئی حکم ہے اس کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قربانی ابھی آنے والی ہے اور بہت سارے غریبوں کے ہمدرد سوشل میڈیا کے اوپر آ جائیں، مصنوعی ہمدرد، وہ کیا کہیں گے کہ یہ دی کیا فائدہ قربانی کے جانور پر پیسے خرچ کرنے کا، کیا فائدہ بیچارے معصوم جانور کو ذبح کرنے کا، اس سے بہتر تھا وہی پیسے کسی غریب کو فقیر کو دے دیتے، اس سے بہتر تھا وہی رقم تم کسی غریب کی بیٹی کی شادی پر لگا دیتے۔ بظاہر دیکھیں کتنے بڑے اچھے جملے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ قربانی کی عبادت کے ساتھ نفرت کا اظہار اور اس کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار، اور یہ کفریہ کام ہے، کفریہ ایمان سے بندے کو معلوم کر دینے والا کام ہے۔ حج آئے گا قریب، اب اس قسم کے لوگ باتیں بنانا شروع کر دیں گے، بیت اللہ کا کعبے کا طواف کرنے سے بہتر تھا تم کسی غریب اور فقیر کے گھر کا طواف کر کے آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حج کی اہمیت کو گھٹانے کی جو ہے نا یہ سازش ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جو عبادتیں ہیں، اسلام کی عبادتیں جو شاعر اسلام ہیں، اسلام کی علامات ہیں، یہ ان سے لوگوں کو متنفر کرنے کی سازش ہے، اور بعض ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس وار اور امریکہ میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔
بتا کہتے ہیں باقی بات تو ٹھیک ہے، حج کرنے کا کیا فائدہ، پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہو، فقیر محلے کے اندر معاشرے کے اندر موجود ہو، اور ہم خود اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر پڑھ کر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بدبخت یہ کفری عمل کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ اس طرح سے تعامل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نفرت ہے، نفرت اسلام کے خلاف، اور اسی طرح سے اسلام کی جو عبادات ہیں، دین کے جو شاعر ہیں، ان کے خلاف یہ نفرت ہے۔ اس طرح کے لوگ ڈائریکٹ تو بات نہیں کر سکتے، پھر اس قسم کی باتوں کا سہارا لے کر اپنی اس نفرت کا، اس زہر کا جو اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اس کا پھر اس طرح سے اظہار کرتے ہیں، اور یہ چیز بھی بندے کو ایمان سے محروم کر دے۔ اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ کافر اللہ کی نازل کردہ شریعت دین اس کو ناپسند انہوں نے کیا، اللہ نے بھی ان کے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اسی کے اندر یہ بات بھی آ جائے گی کہ دین کے ساتھ مذاق نہ کریں، دین کی کسی بات اور کسی مسئلے کا مذاق نہ اڑائیں۔ دین کا اگر کوئی مسئلہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا تو بندہ یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، مجھے اگر سمجھ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عقل کے اندر کمی ہے، میری سمجھ کے اندر کمی ہے۔ آج کئی لوگ ہیں قرآن کی آیت سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اگر ان کو پتہ چلے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، احادیث سے مسئلہ معلوم ہو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ اور اگر آج اس دور کے اندر کوئی پردے کی بات کرے اور اس قسم کی باتیں کرے سود سے بچنے کی، بعض مسلمان بظاہر کلمہ پڑھنے والے وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر پردہ، برقع، عورت کا پردہ کر کے نکلنا، داڑھی، ٹھیک ہے نا، اور اسلامی جو تشخص ہے، ایک انسان اگر اسلامی اس کے اندر شکل و صورت کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر آئے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مذاق اڑانے والے کو اور نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے۔ تو دین کی کسی بات کا اگر ہم مذاق اڑائیں گے تو اہل علم کے نزدیک دین یا دین سے جڑی کسی چیز کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور یہ چیز بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو نہ تو دین کی کسی چیز سے نفرت کرے اور نہ ہی دین کی اور اس سے جڑی ہوئی کسی چیز کے ساتھ اس کا مذاق اڑائے۔ اگر ایمان عزیز ہے تو ایمان بچانا چاہتے ہیں، ہاں اگر کسی کو ایمان کی پرواہ نہیں ہے پھر اس کے جو جی میں آئے وہ کرتا رہے، کیونکہ جس نے ایمان کو بچانا نہیں ہے وہ جو اس کے منہ میں آئے وہ کہتا رہے، جو اس کے دل میں آئے وہ نفرتیں پالتا رہے اسلام کے خلاف، اور جو اس کے دل میں آئے وہ اسلام کے خلاف حرکتیں اور کام کرتا رہے، اور اسی طرح سے اس کی مخالفت کے اندر جو سے ہو سکتا ہے پھر کرتا رہے۔ اگر کسی نے ایمان بچانا ہے تو اسے اپنے آپ کے ان کاموں سے بچانا ہوگا۔ تو یہ اس تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کے ایمان کی بھی فکر کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، اور اسی طرح سے جو ماحول آج ہمارے بچے جس کے اندر پلتے اور بڑھتے ہیں، اس معاشرے اور ماحول کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی جو نوجوان نسل ہے، مسلمانوں کے جو بچے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کے دلوں میں بڑے غیر محسوس طریقے سے اسلام کے بارے میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ اس چیز کی طرف بھی ہم دھیان دیں۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو ریال کما کر بھیجتے رہیں، ہماری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوائیں، بڑی سے بڑی ڈگری اور بڑی اعلیٰ قسم کی نوکری دلوا کر ہم سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ صرف اتنی ذمہ داری نہیں، بلکہ ان کے ایمان کی فکر کرنا یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ان کے دین کی فکر کرنا یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے اندر کسی بھی صورت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ نہ کرے اگر ہم نے کوتاہی کی تو ہماری یہ نسل نو، ہماری یہ نوجوان نسل، ہماری یہ اولادیں، اللہ نہ کرے اگر ہم نے ان کے دین ایمان کی فکر نہ کی تو کل وہ وقت بھی آ سکتا ہے
کہ ہماری یہ نوجوان نسلیں بے دین ہو چکی ہوں اور ایمان اور اسلام اور دین کو خیر بات کہہ چکی ہوں. اللہ ہمیں وہ وقت نہ دے. تو اپنے ایمان کی اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی بھی فکر کریں. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب اللہ موت دے ایمان کے اوپر موت دے اور ہمارا خاتمہ نیک اعمال کے اوپر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.